نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو خیر کی کنجی اور برائی کے تالے ہوتے ہیں، اور دوسری قسم لوگوں کی جس میں کچھ لوگ برائی کی چابی ہوتے ہیں اور خیر کے تالے ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو کنتم خیر امت اخرجت للناس قرار دیا کہ یہ وہ امت ہے جو لوگوں کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے پسند کی، اور یہ وہ امت ہے جو سب سے زیادہ خیر پر ہے، اور سب سے زیادہ خیر پر وہی ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے. تو جو لوگوں کی دو اقسام ہیں، ان میں اللہ کا پسندیدہ شخص وہ ہے جو خیر کی چابی بنتا ہے اور شر کا تالا ہوتا ہے، اور اللہ کا ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو شر کی چابی بنے اور خیر کا تالا بنے، یعنی خیر سے رکنے والا ہو. سورہ حج میں اللہ رب العالمین نے وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہہ کر یہ ارشاد فرمایا کہ تم وہ عمل
کیا کرو جو خیر پر مبنی ہیں تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض لوگ خیر کی کنجی اور برائی کے تالے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ برائی کی کنجی اور خیر کے تالے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اس شخص کے لیے طوبہ ہے، جنت ہے، جس کے ہاتھ میں اللہ رب العالمین نے خیر کی چابیاں رکھ دی، اور اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جس کے ہاتھ میں شر کی کنجیاں ہیں۔ میرے بھائیوں، بندہ وہی ہوتا ہے، لیکن وہ کوئی ایسا عمل یا کردار اور سوچ کا حامل ہونا چاہیے جو ہمیشہ خیر کی چابی بنے، یعنی اس کی زبان سے جو لفظ نکلے، جو بات نکلے، جو کام وہ کرے، اس میں سے خیر انجام ہو، نہ کہ وہ خیر کے اوپر تالا بن کے بیٹھا رہے اور ہر شر کی کنجی بنے۔ یہ بڑی اہم اللہ کے نبی کی حدیث ہے اور یہ غور و فکر کے قابل ہے۔ اب میرے بھائیوں، آپ دیکھیں کہ اچھا خاصا شریف النفس انسان ہوتا ہے ظاہراً، لیکن وہ ہمیشہ خیر کے کاموں سے لوگوں کو روکتا ہے، خیر پر تالا بن جاتا ہے، اور شر کے لیے وہ ہمیشہ چابی ہوگا۔ برائی کا موقع آ جائے، شادی کا موقع آ جائے، میوزک کا موقع آ جائے، بے حیائی کا موقع آ جائے، تو وہ ہمیشہ دوسروں کو بھی برائی کی طرف لگاتا ہے۔ یہ ہے نا شر کی چابی۔ اچھے خاصے لوگ بیٹھے ہیں، انہوں کہے گا سگریٹ پیو گے؟ یار پی لو، خیر ہے۔ آؤ یار تم کیا پاگلوں کی طرف، آؤ تاش کھیلیں۔ یہ دیکھو میرے پاس موبائل ہے، وہ اچھا خاصا بیٹھا ہوا ہے، یہ اس کو موبائل پر گندی چیز، فلم، میوزک لگا کے دے گا، یہ کیا بنا؟ یہ شر کی چابی بن گئی۔ اور خیر کی چابی کون ہے؟ ایک شخص آرام سے بیٹھا ہوا ہے اور وہ اسے کہ اٹھو یار نماز پڑھیں، آؤ کوئی نیکی کا کام کر لیں، آؤ مسجد چلیں، آؤ کوئی حدیث سن لیں، پڑھ لیں، سمجھ لیں، سیکھ لیں، آؤ اللہ کے دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے باہر لوگوں کی اصلاح کریں۔ یہ کیا ہوا؟ یہ خیر کی چابی بن گیا۔ تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے، ہم نے شر کے اوپر تالا بننا ہے۔ اچھا، شر پر تالا بننے سے کیا مراد ہے؟ شر پر تالا بننے سے یہ مراد ہے کہ وہ بندہ جو خیر کی کنجی ہے، جب بھی کوئی شر والا معاملہ ہوگا تو وہ لوگوں کو بھی روکے گا اور لاک بن جائے گا اس راستے میں۔ اب دیکھیں نا، گزشتہ دنوں میرے پاس ایک شخص آیا، وہ اچھا ماشاءاللہ نمازی ہے، دیندار ہے، اللہ اسے مزید استقامت عطا فرمائے۔ وہ کہتا ہے جی میرے سارے خاندان اور گھر والوں نے کہا کہ تیری شادی ہے، ہم تیری شادی پر کیا کریں گے؟ مہندی، تیل، وہ جو بے حیائی کے سارے سلسلے چلتے ہیں۔ اچھا، شادی اس کی ہے، لیکن وہ سب سے زیادہ پریشان تھا کہ میری شادی پر یہ اللہ کی نافرمانی کیوں ہو رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس نے اس کا حل کیا نکالا؟ اس نے حل یہ نکالا کہ اس نے اپنے کزنوں کو، رشتہ داروں کو، اقربا کو یہ کہہ دیا کہ بھائی میرا اس کام سے کچھ لینا دینا نہیں، اگر تم نے یہ فیل کیا، کیونکہ وہ مجبور کر دیا گیا تھا، لوگوں نے اسے پریشر، فیملی نے کہا نہیں ہم نے کر کے چھوڑنا ہے، اس نے کہا اگر آپ نے یہ کام کیا تو میں آپ کو اس دن نظر نہیں آؤں گا، میں بھاگ جاؤں گا یہاں سے۔ اس بیچارے کے پاس شاید اتنا ہی اختیار تھا۔ کہتا ہے جب میں نے یہ تڑی لگا دی تو پھر میرے گھر والوں نے کہا یار یہ بھی بےزتی ہے کہ دولہا موجود ہی نہ ہوئے۔
اس مہندی پر، تیل پر، جو بھی انہوں نے وہ شر کرنا تھا۔ اب کیا ہوا، یہ شخص اپنی ہی شادی پر کیا ہوا، اس نے یہ شر کا تالا بن گیا۔ یہ کیا بن گیا؟ شر کے اوپر تالا لگ گیا۔ اس نے اس شر کو ہونے سے روک دیا۔ اور دوسرا کون ہے کہ سارے لوگ برائی سے رکنا چاہتے ہیں، لیکن دولہے میاں ناراض ہو کے بیٹھے ہیں، نہیں میری شادی پر اگر آپ نے یہ اعمال نہ کیے تو پھر میری کیا عزت رہے گی۔ اب وہ کیا ہے، وہ شر کی چابی بنا ہے اور خیر کو اس نے روکا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ان دو چیزوں کے درمیان ہم چل رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ موبائل ہے ہمارے پاس، یہ شر بھی ہے اور خیر بھی ہے۔ انگلی وہی لگنی ہے تو قرآن چل جائے گا، خیر کی بات ہو جائے گی، اور وہی انگلی ٹچ ہونی ہے جس سے اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی۔ فرق تو کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں، یقین کریں، فضولیات سے، لغویات سے اور نافرمانی کے کاموں سے بہتر ہے کہ بندہ فرض اپنے پورے کرے اور سوتا رہے، چے جائے کہ بندہ نافرمانی کے کاموں میں اوقات ضائع کرے۔ اسی طرح وہ لوگ جو خیر کی کنجیاں بنتے ہیں، ان کے بارے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر صدقہ ہے۔ یہ بڑی سننے والی حدیث ہے، یاد کریں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت بھی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر مسلمان پر صدقہ ہے، یعنی اس پر صدقہ کرنا فرض ہے، لازم ہے۔ صحابی پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی اگر کوئی نہ کر سکے تو پھر وہ کیا کرے؟ کچھ ایسے بھی تو لوگ ہیں جو بیچارے صدقہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے محنت کرے اور اس محنت کی کمائی سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اپنے آپ کو بھی نفع دے، ظاہر ہے محنت کرے گا تو پیسے ملیں گے، مال ملے گا، اور دوسروں کے لیے بھی نفع کا سبب بن جائے، یعنی غرباء کے لیے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ صحابی کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی یہ بھی نہ کر سکے تو، اگر کوئی یہ بھی نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چاہیے کہ کسی حاجت مند کی مدد کرے، ویسے ہی کوئی سامان اٹھوا دے، اس کی مشکل میں کام آ جائے، کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی میں اسے دلاسا ہی دے دے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر صحابی کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی یہ بھی نہ کر سکے، یعنی یہ بھی نہیں اس سے ہوا کہ وہ کسی کے کام آ جائے، کسی کی چیز اٹھوا کے رکھ دی، کسی کی مشکل میں کام آ گیا، یہ بھی نہیں وہ کر سکا، تو پھر آخری کیٹیگری کیا بیان فرمائی؟ فرمایا اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر کم از کم وہ شر سے باز رہے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ ایک بندہ شر، برائی سے بچا رہتا ہے، برائی پر تالا بن جاتا ہے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ اب دیکھ لیں، بچا وہ برائی سے، جہنم سے اس نے اپنے آپ کو بچایا، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے نامہ اعمال میں صدقہ لکھنا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کیا میں تمہیں خیر کے دروازوں کی خبر نہ دوں؟ کیا میں تمہیں خیر کا جو دروازہ ہوتا ہے اس کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور، آپ خبر فرمائیے۔ فرمایا خیر کے دروازوں میں سب سے پہلا دروازہ روزہ ہے جو تمہارے لیے ڈھال ہے۔ اب رمضان آنے والا ہے، 2 ہفتے سے بھی کم وقت۔ خیر کے دروازوں میں سب سے پہلا تمہارے لیے کیا ہے؟ روزہ ہے جو تمہارے لیے ڈھال ہے۔ اور فرمایا صدقہ
یہ ایسا خیر کا دروازہ ہے کہ یہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، جیسے پانی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے یہ۔ اور فرمایا خیر کے دروازوں میں سے بڑا دروازہ رات کے وقت اٹھ کر نوافل ادا کرنا، تہجد کی نماز ادا کرنا۔ جو بندہ فرض ادا کرتا ہے اور وہ اگر روزانہ نہیں تو کبھی کبھار اٹھ کر اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق اگر 11 رکعتیں پڑھ لے، یہ اس نے خیر کا دروازہ کھول لیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں کے پہلو ہمیشہ بستر سے الگ رہتے ہیں، یعنی وہ سوتے ہوئے بھی سوچ اور فکر اور اس پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ میری فجر کا وقت کب ہو جائے، اسی ٹینشن میں، اسی میرے بھائیوں انتظار میں وہ سوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جن کا ذکر حدیث میں آیا نا کہ کتنا ہی برا ہے وہ شخص جو دن کو گدھا ہے، یعنی کھوتے کی طرح کام کرتا ہے، اور رات کو مردار ہے، مردہ، کوئی فکر نہیں اسے، یہ ایسے ہے جیسے لاش پڑی ہے۔ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی باتیں بتائی ہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی بالکل واضح ہے۔ فرمایا جو شخص کسی مومن سے دنیا کی تکلیف دور کرے، یہ حدیث نا آج کے دور میں ہمیں سب سے زیادہ عمل کرنا چاہیے اس پر۔ آج کل پتہ کیا ہے، آپ کے پاس کوئی چیز ہے، یہ مومن مسلمان بھائی کہے گا اس کی چیز ضائع ہو جائے، اس کو نقصان دو، نظر لگاؤ، پروپیگنڈا کرو، اس کو اگر اللہ نے مال دیا تو اس سے ضائع ہو جائے، اولاد دی ہے تو ضائع ہو جائے۔ تو کیا فرمایا؟ فرمایا سب سے بندہ اچھا وہ ہے جو کسی مومن کی دنیا کی تکلیف دور کرے۔ دیکھیں نا کتنے لوگ بیچارے تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کی تکلیف کو دور کرے، اللہ رب العالمین اسے آخرت کی پریشانیوں سے نجات فرمائے گا، نجات دے دے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں فرمایا جو مفلس کو مہلت دے، یہ بھی سننے والی بات ہے، اس میں نا 2 کیٹیگریز ہیں۔ فرمایا جو مفلس کو، غریب کو، کنگلے کو، جس نے قرضہ لے لیا اور وہ واقعتاً غریب ہے، وہ واقعتاً مفلس ہے، غریب ہے، اس کو مہلت دے تو فرمایا اللہ رب العزت آخرت میں اس کے لیے آسانیاں فرمائے گا۔ لیکن اس سے وہ مراد نہیں ہے جن کی آج کل میجارٹی بہت زیادہ ہے کہ وہ اچھے خاصے کھاتے پیتے ہونے کے باوجود قرض لیتے ہی اس نیت سے ہیں کہ واپس نہیں کرنا۔ ایسی مخلوق زیادہ ہے آج کل، واپس ہی نہیں کرنا۔ فرمایا وہ بندہ جو کسی سے قرض لے اور اس کا ارادہ ہے کہ میں نے دینا کوئی نہیں۔ اب دیکھیں نا، آپ نے کسی کو پیسے دیے، آپ مقررہ وقت پر اگر اس سے ڈیمانڈ کریں تو آج کے دور میں وہ شخص جس پر آپ نے احسان کیا وہ آپ سے لڑنا شروع کر دے گا۔ یہ بات درست ہے۔ اگر تھوڑا وقت اور زیادہ گزر جائے تو وہ کہے گا تمہیں کون سی جلدی پڑی ہے، تھوڑا اور وقت گزر جائے تو کہتا ہے جا لینے ہوتے ہیں تو لے لے۔ ایسے بندے کے بارے میں کیا فرمایا اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا جو شخص مال ہونے کے باوجود، طاقت کے باوجود ادا نہیں کرتا، یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں چور بنا کر پیش کیا جائے گا۔ اللہ کے ہاں اسے کیا پیش کیا جائے گا کہ چور ہے پکا۔ اس لیے اگر کسی نے کسی سے قرضہ لیا تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ جائے اور جا کر اس سے ریکویسٹ کرے کہ یار میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے اور ٹائم دے دو۔ یہی کرنا چاہیے نا اسے، یا مجھے معاف کر دو، یا مجھے مہلت دے دو۔ تو ایسے بندے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص کسی کو مہلت دے
اللہ تعالیٰ اس پر آخرت کی آسانیاں کر دے گا. اور جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کے عیب چھپائے اللہ تعالیٰ اس کے عیوب آخرت میں چھپائے گا. آپ کے سامنے کوئی عمل اس نے کر دیا، اسے نصیحت کریں، اسے نصیحت کریں، لیکن اسے پھیلائیں نہ، بشرطے کہ وہ شخص ایسا ہو کہ جس کا شر عام ہے. دیکھیں نا آج کل بہت سارے ایسی پرائم پرسنالٹیز ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. یہ جاوید غامدی ہے، لوگوں کو حدیث کے خلاف کھڑا کرتا ہے، منکر حدیث ہے، یا اس قسم کے لوگ ہیں. ایسے لوگوں کا رد بھی اوپن ہونا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ عمومی بندہ جو ہے اس کی برائیوں پر جس حد تک ممکن ہوگا ہم پردہ ڈالیں. اور پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ بھی، اور فرمایا اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک انسان اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. جب تک آپ کسی مسلمان کی مدد میں، اس کی پریشانی میں تعاون کریں گے، کام آئیں گے، تو میرے بھائیوں کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے میں بھی اس کی مدد کرتا رہوں گا. تو یہ کیا ہوگا؟ کسی کی مدد کرنا بنیادی طور پر اپنے لیے خیر کا دروازہ کھولنا ہے. اسی طرح میرے بھائیوں مسند احمد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا تم خوشحالی میں اللہ کو یاد کرو. اصل میں خوشحالی کے اندر لوگ نا اللہ کو بھول جاتے ہیں. جب مصیبت آئی، پریشانی آئی، غم آیا تو میرے بھائیوں پھر اللہ کے دربار میں آ گئے. لیکن فرمایا جو خوشحالی میں اللہ کو یاد کرے گا تو اللہ رب العالمین تمہیں تنگ دستی میں بھی یاد رکھے گا. جب آپ کے پاس مال تھا، اسباب تھا، آپ صدقہ بھی کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، رب کا ذکر بھی کرتے تھے، اللہ کو یاد بھی کرتے تھے، تو میرے بھائیوں کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ جب تم پر مشکل آئے گی تو پھر اللہ تمہیں یاد کرے گا، اللہ تمہیں کبھی نہیں بھلائے گا. اور جب تم آسانیوں کے اندر اللہ کو یاد نہیں کرو گے، اللہ کے دین کا کام نہیں کرو گے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ بھی مشکلوں کے اندر تمہیں یاد نہیں رکھے گا. اللہ بھی تمہیں مشکلوں کے اندر یاد نہیں رکھے گا. تو میرے محترم بھائیوں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ مصیبت اور تنگ دستی میں اسے یاد رکھے تو اسے چاہیے کہ خوشی میں اللہ کو کثرت سے یاد کرے. جو مصیبت اور پریشانی میں چاہتا ہے کہ اللہ مجھے یاد کرے، اسے چاہیے کہ خوشی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے. جب وہ خوشی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا، تھوڑی جگہ تبدیل کر لیں آپ، خوشی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں یہ ترغیب دی ہے، خوشی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے آسانی کا معاملہ ہو جائے گا. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک تاجر ایسا تھا جو لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا. ایک تاجر ایسا تھا جو لوگوں کو قرضے دیا کرتا تھا. تو جب کسی تنگ دست کو دیکھتا نا کہ بندہ بیچارہ غریب ہے، مسکین ہے، کمزور ہے، تو اپنے نوکروں سے کہتا اس سے درگزر کرنا، یار اسے تنگ نہ کرنا، کچھ نہ کہنا اسے. اور اس کا یہی عمل تھا، ایمان والا تھا، اپنے فرائض ادا کرتا تھا، لیکن یہ عمل اس کا اپنے فرائض واجبات کے بعد سب سے اہم تھا کہ وہ لوگوں کو قرض دے دیتا. جب کسی مسکین کو، غریب کو، مفلس کو، تنگ دست کو دیکھتا تو اپنے ملازموں سے کہتا یار اسے کچھ نہ کہنا، اسے درگزر کرو، اسے پوچھنا نہیں تم نے، اور اسے وقت دے دینا ہے، مہلت دے دینی ہے یا معاف کر دینا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ اللہ کے دربار میں پیش ہوا، مرنے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے صرف اس عمل کی وجہ سے اسے معاف کر دیا کہ وہ لوگوں کو، تنگ دستوں کو مہلت دیتا تھا. میرے بھائیوں یہ بہت بڑا عمل ہے. اگر کوئی خیر کا دروازہ بن کر، خیر کی چابی بن کر اللہ تعالیٰ
کے لیے یہ عمل کر دیں. اور اسی طرح جب آپ خیر کی چابی بنیں گے تو اللہ کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستیوں میں رہنے والے اللہ پر ایمان لاتے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ کہتا ہے میں ان کے لیے آسمانوں سے والارض اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتا. تو برکتیں حاصل کرنی ہیں، اس میں کیا کرنا پڑے گا؟ آمنو واتقوا، ایمان لاؤ اور اللہ کا خوف تمہارے اندر ہو. اسی طرح سورہ طلاق میں، اب دیکھیں نا، سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے بڑا شاندار یہ ذکر کیا. طلاق والی صورت جہاں دو خاندان مجبوری کی بنیاد پر دو میاں بیوی نہ چل سکے، طلاق ہو گئی، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں کیا نازل کیا؟ فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، وہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستے آسان کرے گا. اب یہ میرے بھائیوں بڑی سمجھنے والی بات ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ ویسے ہی بات ہے. آپ تقوی اختیار کریں نا، اللہ کا ڈر، خوف، غریب کے لیے، مسکین کے لیے، کمزور کے لیے، لاچار کے لیے، اللہ کے دین کے ہر وقت تمہاری تڑپ جو ہے وہ موجود رہے، تو میرے بھائیوں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تم سے جب راضی ہوگا، اللہ کہتا ہے یجعل لہ مخرجا، میں تمہارے لیے راستے کھول دوں گا. کیا کھولوں گا؟ راستے کھول دوں گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور میں تمہیں وہاں سے عطا کروں گا رزق جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے. اچھا، آپ میں سے کئی لوگ شاید انہوں نے کبھی غور کیا ہو کہ آپ نے اچھی نمازیں پڑھی، کوئی اللہ نے آپ کو تہجد کی توفیق دے دی، قرآن پڑھ لیا، دعا کر دی، کسی غریب کے کام آ گئے، کچھ صدقہ کر دیا، کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، کچھ دین کے لیے محنت کر دی، آپ نے کام کر دیا، اچانک اللہ رب العزت آپ کو رزق عطا کر دیتا ہے نا؟ ایسی بات آپ کے وہ نارمل روٹین کے اندر نہیں ہوتا. آپ کو پتا ہے میں نے 10,000 20,000 50,000 لاکھ 2 لاکھ کمانا ہے، لیکن وہ اچانک جو اللہ کی طرف سے خاص مہربانی آپ پر ہو جاتی ہے، اس کے پیچھے آپ کی نیکی ہوتی ہے، اچھی نیت، اچھا کام، حسن نیت، حسن عمل. یہ حسن عمل اصل میں آپ کے لیے رزق کی فراوانی کا ذریعہ بنتا ہے اور ہم سمجھتے نہیں. مثلا آپ تجربہ کر لیں، آپ خاندان کو توڑیں، رشتوں کو توڑیں، صلہ رحمی نہ کریں، قطع رحمی کریں، ہر وقت ہر ایک سے لڑائی جھگڑا، مرن جین مکانا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جو ہمارے ہاں ایک شر چلا ہوا ہے، آپ یہ کرتے رہیں، آپ دنیا میں اکثر ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے. کیوں؟ کہ آپ قطع رحمی کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے جو رشتوں کو توڑے گا میں اسے توڑوں گا. اور اگر تم چاہتے ہو تمہیں لمبی زندگی ملے، ہاں جی، مرنے تو کدا دل کرتا ہے جی، کسی کا نہیں دل کرتا، حالانکہ سب کو پتہ ہے مرنا ہے، سب کو پتہ ہے. جو مائیں اپنے لالوں کو میدان جہاد میں، فوج کے اندر، اب دیکھیں نا، جو پائلٹ دشمن کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے اس کی زندگی کے ایک لمحے کا پتہ نہیں ہوتا. سب سے زیادہ جو موت قریب ہوتی ہے نا، وہ یہ ایئر فورس والوں کی، یا جو گولیوں کے سامنے بچھاڑ میں اللہ کے بندے کھڑے، سب سے زیادہ قریب انہیں کی ہے نا. دیکھیں کہ وہ کتنے ایمان کے ساتھ وہاں گیا اور اس نے پورا جسم 5 6 7 فٹ کا اپنے رب کے لیے وقف کیا کہ نہیں. دیکھیں جب وہ میدان مقتل میں کھڑا ہے، جب جہاز میں سوار ہو کے وہ نکل پڑا، کیا پتا کیا بننا ہے. یہ ایمان کے لیول ہیں. تو جب اس لیول پر آ کر آپ اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاتے ہیں، اور پھر جب آپ نیکی کرتے ہیں نا، تو میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ خالص اپنے لیے کی ہوئی نیکی کو جب پیش کر کے آپ دعا کریں گے نا، کوئی بھی خیر کا کام آپ نے کیا، اللہ ضرور سنتا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. کوئی کام آپ نے کیا، کسی غریب کی مدد کر دی. دیکھیں نا، صحیح البخاری میں حدیث ہے، ایک عورت تھی،
بدکار تھی مسلمان، نمازیں بھی پڑھتی تھی لیکن کبیرہ گناہ بھی کرتی تھی۔ اب اس نے حسن نیت کی بنیاد پر ایک پیاسے کتے کو کنویں سے نکال کر، کوئی برتن نہیں وہاں، مر رہا ہے وہ حالانکہ ہے کتا، کیا کیا؟ اپنے جوتے میں لٹکا کے اس میں تھوڑا سا پانی پلایا، وہ بچ گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ نے اسے معاف کر دیا، کیوں کہ اللہ کو اس کا یہ عمل پسند آ گیا۔ اسی طرح وہ شخص جو قرض والوں کو، مقروضوں کو مہلت دیتا تھا، غریبوں کو مہلت دیتا تھا، اللہ کہتا جا میں نے تجھے بھی مہلت دی، معاف کر دیا تجھے۔ اچھا ایک اور حدیث بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو صرف اس وجہ سے معاف کر دیا کہ وہ لین دین اور معاملات کے اندر نرمی کرتا تھا، لین دین معاملات میں نرمی کرتا تھا۔ تو یہ سارے کی ساری اچھائیاں ہم میں آنی چاہیے نا، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے گا، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ خیر کی چابی بنائے گا، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو شر کا تالا بنا دے گا۔ اور میرے بھائیو ایک بات ہم سب لوگ طے کر لیں کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، فراڈ نہیں لگانا، ظلم نہیں کرنا، کسی کا حق غصب نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر کی چابی بناتا رہے گا اور پھر اللہ آپ کو استعمال کرتا رہے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک سے پہلے بھی اور اگلا سارا سال شر کا تالا بنا دے اور خیر کی کنجی بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم بھائیو، آپ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ کرونا وبا کی یہ جو تیسری لہر ہے اس میں شدت پہلے سے زیادہ ہے۔ پہلے آپ لوگوں کو عام طور پر مریض اپنے محلوں میں نظر نہیں آتے تھے، لیکن اب شاید ہی کوئی گلی ایسی بچی ہو جہاں سانس اور پھیپھڑوں کے انفیکشن کے اور شدید بخار اور شدید درد کے مریض موجود نہ ہوں۔ ابھی بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو اسے مذاق سمجھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، وبا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور یہ آج سے نہیں، یہ شروع دور سے چلتی آ رہی ہیں۔ کبھی طاعون پھیلتا تھا، کبھی چیچک پھیلتا تھا۔ جو بزرگ ہیں انہوں نے پاکستان میں بھی 1950 کی دہائی میں چیچک کا بڑا خطرناک حملہ ہوا تھا۔ تو ان وباؤں میں اللہ کا ذکر، توبہ استغفار، اللہ کے سامنے جھکنا، صبح و شام کی تسبیحات اور دعائیں، اللہ کے سامنے دعائیں کرنا اور سنت کے مطابق زندگی گزارنا، خوراک اچھی رکھنا، یہ بڑا اہم ہے۔ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی نا، چھینک، اب یہ جو چھینک ہے نا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے عمومی طور پر، کیونکہ بعض دفعہ آپ کے دماغ میں کوئی کلاٹ ہو سکتا ہے، کوئی بلاکیج ہو سکتی ہے جو اس چھینک کی وجہ سے اللہ زائل کر دیتا ہے۔ اسی لیے جب چھینک آئے تو کیا فرمایا؟ فرمایا جب بھی تجھے چھینک آئے تو بول الحمدللہ، یا اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، اور جب کوئی سنے تو وہ کہے یرحمک اللہ، اور جس کو چھینک آئی وہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تجھے ہدایت دے، تیرے اعمال کی اصلاح کر دے۔
اللہ کے نبی کو جب چھینک آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کونی مبارک جو جوڑ بنتا ہے نا اس کے اندر اس کو اپنے منہ پر رکھ لیتے. آج دنیا میں میرے بھائیوں ایسے ایس او پیز بتا سکتا ہے کوئی؟ اور یہ کوئی وبا کے موقع کی چھینک کا میں تذکرہ نہیں کر رہا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی فعل ہے کہ جب چھینک آئی، اب دیکھیں نا چھینک آئی، اگر آپ اس طرح ہاتھ رکھیں گے تو سارا مواد کہاں لگے گا؟ ہاتھ پر. یہ جو بازو ہے اس کو منہ کے اوپر رکھ لیں. سب سے زیادہ سیفسٹ محفوظ ترین طریقہ یہ ہے. اب اس جگہ پر نہ تو ہاتھ لگنا ہے، نہ ہی اس نے آنکھوں کو ٹچ ہونا ہے عام طور پر. تو ایک تو یہ عمل ہے کہ چھینک آئے تو اپنا بازو آگے کر لیں، یہ سنت سمجھ کے کر لیں. دوسرا، میرے محترم بھائیوں، مصافحہ کرنا سنت ہے، مصافحہ کرنا سنت ہے، لیکن وباؤں کے اندر اگر آپ زبان سے بھی سلام اور وعلیکم السلام کہہ دیں تب بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے. معانقہ گلے ملنا سنت ہے، اگر آپ گلے نہ ملیں تو گناہ کوئی نہیں، منہ سے السلام علیکم کہہ دیں. دیکھیں آپ بیمار ہوئے، آپ کا سارا نظام رکا، گھر والوں کے لیے پریشانی بنی، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. آج کل تو حالات یہ ہیں کہ جن لوگوں کو کورونا کی وجہ سے جو لوگ ابھی ہسپتالوں سے فارغ ہو کے آ رہے ہیں، میرے ساتھ بے شمار لوگوں نے رابطہ کیا نیوٹریشن کے حوالے سے، طاقت کے حوالے سے. آپ یقین کریں کہ اچھے خاصے 35 سال کے نوجوان مرد عورتیں کھڑا نہیں ہوا جاتا. اس قدر نقاہت، کمزوری یہ بندے کو بالکل میرے بھائیوں اتنا کمزور کر دیتا ہے آپ سوچ ہی نہیں سکتے. اور بچے کیا بڑے کیا سب لوگوں کو پروٹیکشن کرنی چاہیے. یہ بات یاد رکھ لیں، ماسک کا پہننا، چھینک سے بچنا، مصافحے سے بچنا، فاصلہ رکھنا، یہ چیزیں سارے کے سارے اسباب ہیں. ٹھیک ہے، یہ 100% نہیں ہے، اسباب ہیں. اصل محفوظ آپ کو اللہ نے رکھنا. یہ شروع میں جب آیا نا تو کہتے ہیں کرونا سے ڈرنا نہیں، لڑنا. تو کون ہوتا ہے لڑنے والا بھائی؟ وبا سے بیماریاں آئیں، آپ کون ہوتے ہیں لڑنے کو؟ لڑ سکتے ہو تم اس سے؟ لڑنا نہیں ہے، استغفار کرنا ہے. لڑنا نہیں ہے، سجدہ اللہ کے سامنے جھکنا ہے، معافیاں مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں ان وباؤں سے، مصیبتوں سے یا اللہ تو محفوظ رکھ. صبح و شام کے اذکار نہیں نہ کرتے ہم بڑے لوگ؟ واللہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، ہمارے نمازی ساتھی، ہمارے اتنے پرانے ساتھی، پوچھو یار اذکار کرتے ہو؟ نہیں جی سستی ہو جاتی ہے. واللہ یہ سستی کرنے والا بندہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالے بیٹھا ہے. 5 منٹ فجر کے بعد، 5 منٹ عصر سے مغرب تک، وہ چند دعائیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی نہیں چھوڑی. یار میرے بھائیوں، ہمیں پڑھنے میں کیا تکلیف ہے؟ کیا امر مانے؟ اب دیکھیں نا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات اپنی زبان سے نکالی وہ اللہ کی طرف سے تھی؟ اسی طرح وہ اللہ کی طرف سے تھی، وہ اللہ کا دین ہے اور وہ سچ ہے، حق ہے. اب اللہ کے نبی نے فرمایا جو 3 بار یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، چھوٹی سی دعا ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے. فرمایا شام تک مخلوق میں کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا. کورونا بھی اللہ کی مخلوق ہے کہ نہیں؟ پھر فرمایا جو شام کے وقت 3 بار اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یا اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں ہر اس مخلوق سے جو تو نے پیدا کی اور اس کے شر سے. 3 بار یہ پڑھ لے، اگلی شام تک وہ زہریلے جانور، ان ساری مصیبتوں سے اللہ محفوظ رکھ لے. ہم نہیں کرتے میرے بھائیوں. صبح و شام کے اذکار اور تسبیحات کو لازم پکڑیں، یہ آپ کے لیے قلعہ ہے، یہ آپ کے لیے پروٹیکشن ہے، یہ آپ کے لیے حفاظت ہے. اور جس کے پاس وہ نہیں،
وہ ہمیں کال کرے, میں اسے PDF کے اندر وہ کارڈ بھیج دوں گا, ساری حدیثیں لکھی ہوئی, حوالے لکھے ہوئے. اختیار کریں, اپنے گھر میں بھی اختیار کریں, بچوں پر سورہ فاتحہ کا 7 بار پڑھ کے دم کریں, آیت الکرسی پڑھتے رہیں, صبح و شام کی تسبیحات, سونے کی تسبیحات لازم پکڑیں. یہ سب سے بڑی پروٹیکشن ہے. اس کے بعد اپنی خوراک اچھی رکھیں, فضولیات, جنک, بازار کے کھانے جس قدر ممکن ہو بچیں. زیتون ہے, شہد ہے, ادرک ہے, لہسن ہے, اختیار کریں. کلونجی کو اختیار کریں, قسط البحری اختیار کریں. یہ ساری میں بار بار بتا چکا ہوں میرے بھائیوں, یہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان میں شفا رکھی, صرف ان کو اختیار کریں. گھر کی غذا کھائیں, بسم اللہ پڑھ کے کھائیں, کھانا کھانے کی بعد کی دعا ضرور پڑھیں. لیکن جب آپ بسم اللہ نہیں نہ پڑھیں گے تو کیا ہوگا, ساری برکت اٹھ جائے گی. ہم لوگ اس قدر سستیوں کا شکار ہو چکے ہیں کہ ہم صرف بسم اللہ 1 سیکنڈ میں یہ لفظ اپنی زبان سے نکالنے کو تیار ہیں. جتنا کھاتے جاؤ گے جسم موٹا ہوتا جائے گا, لیکن بیماریاں. بسم اللہ پڑھیں, بسم اللہ پڑھ کے کھائیں, کھانا کھانے کے بعد کی دعائیں. اسی طرح میرے محترم بھائیوں, جب یہ عمل ہم کریں گے پھر ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ پھر انشاءاللہ ہمیں ضرور انشاءاللہ ان وباؤں مصیبتوں سے بچا لے گا. دوسرے نمبر پر ہمارے ہاں کیونکہ لوگوں کی تربیت کے حوالے سے انتہائی فقدان ہے اور لوگوں کو حقائق کا علم نہیں ہے, جس وجہ سے عام لوگوں کو میڈیا کے ذریعے سے کافی پروپیگیٹ کیا جاتا ہے اور ان کے دماغ جو ہیں ان کو مسخ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. میرے بھائیوں, بات یہ ہے کہ ہندوستان ایک ظالم ملک ہے. کشمیریوں پر وہ 72-73 سال سے ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے. اس کے ظلم کا سلسلہ ابھی تک بھی رکا نہیں ہے. 700 دن ہونے والے ہیں کشمیر میں لاک ڈاؤن ابھی تک جاری ہے ظلم کا. اور ہمارے ہاں ابھی تک لوگوں کے دماغ کلیئر نہیں ہوئے کہ ایسے دشمن کے ساتھ جو آپ کے وجود کو نہیں مانتا, جو پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتا ہے, جو اسلام کا بڑے دشمنوں میں سے ایک دشمن ہے, کہتے ہیں اس کے ساتھ تجارت کرو, چینی دو, کپاس اس سے لو, یہ لو وہ لو. اور بھائی تجارت ہوتی ہے ان کافروں کے ساتھ جو لوگ ظلم جبر نہیں کرتے, مسلمانوں کے حقوق غصب نہیں کرتے. تو ایسے ممالک کے ساتھ تجارت نہیں, ایسے ممالک کے ساتھ اس وقت تک جب تک قضیہ کشمیر حل نہیں ہوتا ہمارا تو کوئی تعلق بنتا ہی نہیں. اور میرے بھائیوں, یہ ظلم کے سلسلے ابھی تک جاری ہیں اور آپ اندازہ کریں کہ آج بھی کشمیری اللہ کے فضل و کرم سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں. ان کے دماغوں اور دلوں سے وہ پاکستان کو نہیں نکال سکے. تو ہمیں بھی کچھ اللہ کا خوف کر کے کم از کم ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ تو اٹھانا چاہیے نا, کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں, ہم ان کی پریشانی میں اللہ سے استدعا کریں کہ یا اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں, رمضان کو اب چند دن باقی ہیں, 2 ہفتے سے بھی کم. رمضان المبارک عبادتوں کا, اللہ کی رحمتوں کا, برکتوں کا, مغفرت اور بخشش کا مہینہ ہے. ہم نے اس کی تیاری اس نیت سے کرنی ہے کہ میرے اگلے سال کے لیے ریفریشر کورس ہو جائے. پورا سال میں فرما برداری والی زندگی میں آ جاؤں,
تو الحمدللہ پچھلے 2-3 مہینے سے، بلکہ اس سے بھی زائد سے ماشاءاللہ کام جاری تھا مرکز کا. اب آپ نے دیکھا کہ تقریباً یہ آخری مراحل کے اندر ہے، اور ان آخری مراحل میں الحمدللہ آپ یہ سمجھتے ہیں جو لوگ گھر کنسٹرکٹ کرواتے ہیں کہ ایک کمرے کو اگر آپ نے ریفربش کرنا ہو تو کتنا خرچہ آتا ہے، اور یہ تو 30 مرلے سے زائد جگہ ہے. تو میرے محترم بھائیوں، آپ سب کی دعائیں، آپ سب کی محبتیں ابھی بھی درکار ہیں. آپ سب نے دعائیں بھی کرنی ہیں، محبتیں بھی کرنی ہیں. صدقہ جاریہ بنا دے اللہ تعالیٰ ہر اس کے لیے جو اس میں محنت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے آخرت کا خزینہ بنا دے کہ وہ اللہ کے گھروں کی خبر گیری کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھروں کی خبر گیری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہ وہ جگہیں ہیں جو دنیا کی سب سے بہترین جگہیں ہیں، اور یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر قال اللہ وقال الرسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے. یہاں نماز پڑھی جاتی ہے، یہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یہاں ہم عبادت کے لیے آتے ہیں، اور یہ اللہ کی محبوب ترین جگہ ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو دعا کرنے کی اور اپنی محبتیں اور تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.